حضرت دانیال علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل کے قبیلے یہودا سے تھا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم، حکمت اور خوابوں کی تعبیر کا خصوصی علم عطا فرمایا تھا۔ ان کی زندگی کا زیادہ تر حصہ بابل میں گزرا جہاں وہ اسرائیلی قیدیوں کے ساتھ تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی زندگی کا اہم واقعہ اس وقت پیش آیا جب بابل کے بادشاہ نبوکد نظر نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور وہاں کے لوگوں کو قیدی بنا کر بابل لے گیا۔ نبوکد نظر ایک طاقتور بادشاہ تھا جس نے اسرائیل کے لوگوں کو اپنی حکومت میں غلام بنا لیا تھا۔ ان قیدیوں میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے جو اپنی نوجوانی کے دور میں تھے۔ بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کی ذہانت اور علم کی بدولت انہیں اپنی خدمت میں لے لیا اور انہیں بابل کے دربار میں ایک خاص مقام دیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے دربار میں رہتے ہوئے بھی اپنی نیکی اور عبادت کو ترک نہیں کیا اور ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کیا۔ ایک دن بابل کے بادشاہ نبوکد نظر نے ایک عجیب اور خوفناک خواب دیکھا جو اسے بے حد پریشان کر گیا۔ اس نے اپنے دربار کے تمام جادوگروں، دانشوروں اور اہل علم کو بلایا تاکہ وہ اس خواب کی تعبیر بتا سکیں، مگر کوئی بھی اس خواب کی صحیح تعبیر نہ بتا سکا۔ بادشاہ کی پریشانی بڑھتی گئی اور وہ کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھا جو اس خواب کی تعبیر کر سکے۔ آخر کار حضرت دانیال علیہ السلام کو بلایا گیا جو اللہ کے نبی تھے اور اللہ نے انہیں خوابوں کی صحیح تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بادشاہ سے فرمایا کہ خوابوں کی تعبیر کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور اللہ کے حکم سے ہی وہ اس خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر یوں بیان کی کہ اس خواب میں بادشاہ نے ایک بڑی مورت دیکھی جس کا سر سونے کا تھا، سینہ اور بازو چاندی کے تھے، پیٹ اور رانیں پیتل کی تھیں، ٹانگیں لوہے کی تھیں اور پاؤں لوہے اور مٹی کے ملے جلے تھے۔ پھر ایک پتھر آسمان سے آیا اور اس مورت کے پاؤں پر جا لگا جس سے وہ مورت ٹوٹ گئی اور ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں اڑ گئی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مورت کے مختلف حصے مختلف بادشاہتوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ سونے کا سر نبوکد نظر کی اپنی بادشاہت کی علامت تھا، جبکہ چاندی، پیتل اور لوہے کے حصے اس کے بعد آنے والی سلطنتوں کی نمائندگی کرتے تھے۔ آخر میں پتھر جو آسمان سے آیا اور مورت کو تباہ کیا، اس بات کی نشاندہی کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی بادشاہت قائم کرے گا جو تمام دوسری بادشاہتوں کو ختم کر دے گی اور ہمیشہ کے لیے قائم رہے گی۔ نبوکد نظر نے حضرت دانیال علیہ السلام کی تعبیر کو قبول کیا اور انہیں بڑی عزت اور مقام عطا کیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی اس تعبیر نے بادشاہ کو اللہ کی عظمت اور قدرت کا قائل کر دیا۔ ایک اور مشہور واقعہ جو حضرت دانیال علیہ السلام کی زندگی سے منسوب ہے وہ ان کی سچائی اور ایمان کے امتحان کا ہے۔ بابل کے درباریوں میں بعض افراد حضرت دانیال علیہ السلام سے حسد کرنے لگے کیونکہ بادشاہ انہیں بہت عزت دیتا تھا۔ انہوں نے بادشاہ کو اکسا کر ایک قانون منظور کرایا کہ جو کوئی بھی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے گا اسے شیر کے غار میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور اس قانون کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ جب ان کے دشمنوں نے انہیں عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو بادشاہ کے سامنے ان کی شکایت کی گئی۔ بادشاہ نے مجبوری میں حضرت دانیال علیہ السلام کو شیروں کی غار میں ڈالنے کا حکم دیا۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام کو شیروں کی غار میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی۔ شیروں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور وہ بالکل محفوظ رہے۔ یہ واقعہ حضرت دانیال علیہ السلام کی ایمانداری، صبر اور اللہ پر بھروسے کی طاقت کا ایک عظیم مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معجزاتی طور پر ان شیروں کے درمیان محفوظ رکھا جو عام حالات میں کسی بھی انسان کو چیر پھاڑ دیتے۔ جب بادشاہ نبوکد نظر کو حضرت دانیال علیہ السلام کی حفاظت کی خبر ملی تو وہ بہت حیران اور متاثر ہوا۔ اس نے فوراً غار کا دروازہ کھلوایا اور حضرت دانیال علیہ السلام کو صحیح سلامت باہر نکالا۔ بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کی ایمانداری اور ان کے خدا کی طاقت کو تسلیم کیا اور ان کے دشمنوں کو اسی غار میں ڈالنے کا حکم دیا جہاں وہ شیروں کا شکار بن گئے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی یہ آزمائش اور اس میں ان کی کامیابی نے انہیں بابل کے دربار میں ایک بہت بلند مقام عطا کیا۔ نبوکد نظر اور اس کے بعد آنے والے بادشاہوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو اپنی حکومت میں اہم عہدوں پر فائز رکھا اور ان کی دانائی اور بصیرت سے فائدہ اٹھایا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا زمانہ مشکلات اور آزمائشوں سے بھرا ہوا تھا،
لیکن انہوں نے ہر مرحلے پر اللہ پر بھروسہ کیا اور اس کے احکام پر عمل پیرا رہے۔ ان کی زندگی کا ہر واقعہ ہمارے لیے ایمان، صبر اور استقامت کی ایک روشن مثال ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر ہم اللہ پر کامل یقین رکھیں اور ہر آزمائش میں صبر و استقامت کے ساتھ کھڑے رہیں تو اللہ تعالی ہمیں اپنی حفاظت میں رکھتا ہے اور ہر مشکل سے نجات عطا کرتا ہے۔